الحمد لله رب العالمين الذي أبدع الأفلاك والأرضين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الحق المبين وهو الرزاق ذو القوة المتين أشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين والذي أفاض علينا أنوار الهداية والحق واليقين وعلى آله وأصحابه وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. نہایت ہی قابل صد احترام عزت مآب حضرت علامہ مولانا عبداللہ شفیع صاحب، ان کے صاحبزادگان اور دیگر حاضرین و سامعین، مسجد کے منتظمین، ہماری حضرات اور اہل محلہ، آپ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے میلاد پاک کے موقع پر 12 روزہ عظیم محافل کے انعقاد کی کوشش کی، اس کے لیے اہتمام فرمایا ہے، اور اس کے لیے خاص طور پر صبح کا وقت مقرر فرمایا. اس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا: اغدو فی طلب العلم، طلب علم میں صبح کے وقت نکلا کرو، صبح علم حاصل کرنے کے لیے نکلا. انی سألت اللہ ربی، بے شک میں نے اللہ تعالیٰ اپنے رب سے سوال کیا ہے، ان یبارک لامتی فی الباقور، میں نے دعا مانگی اپنے رب سے کہ یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. ماہر تعلیمات اور نفسیات کہتے ہیں کہ جس شخص نے اپنے دن کا اول حصہ کسی کو دے دیا ہے، وہ تعلیم کے لیے ہو، کام کاج کے لیے ہو، دن کا اول حصہ جس نے اپنا کسی کو دے دیا، گویا کہ اس نے اپنا سارا دن ہی اس کو دے دیا ہے. باقور، صبح کے وقت میں برکت ہے. فرمایا کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، ویسے تو بندہ مومن ہر وقت اپنے رب کو یاد کرتا ہے، لیکن فرمایا خاص طور پہ سبحوہ بکرۃ وأصیلا، صبح اور شام کے وقت خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے وہ آج کے
موضوع سخن کے عین مناسب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کی طرف جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے اس کی تبلیغ فرمائیں۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ پیغام قوم تک نہ پہنچایا تو گویا کہ آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، باقی رہا تبلیغ کی راہ میں مشکلات، پریشانیاں، اقوام کی طرف سے مزاحمت، رکاوٹیں، اذیتیں، اور اس بات کا خدشہ کہ کہیں میری دعوت و تبلیغ پر کوئی میری جان نہ لے لے، اس سے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی جان کی حفاظت فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی، خاص طور پہ اعلان نبوت کے بعد قوم کی طرف سے مزاحمت کا دور، اذیتیں، آپ پر پتھر برسائے گئے، مدنی 10 سالہ زندگی آپ نے میدان جہاد میں گزاری۔ اللہ کریم نے چونکہ آپ کی جان کی حفاظت کا وعدہ فرمایا تھا، کوئی کافر اور مشرک آپ کی جان لینے پر قادر نہ ہو سکا، کیونکہ اللہ کریم نے وعدہ فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس۔ زہر آلود گوشت بھی کھلایا گیا، جادو منتر بھی آپ پہ چلایا گیا، میدان احد میں تلوار کے ذریعے سے آپ کے چہرے اقدس کو زخمی بھی کیا گیا، جسم سے خون بھی بہا، اور دندان مبارک کا ایک حصہ کٹ کر علیحدہ بھی ہوا۔ الغرض کے بہت سارے اللہ کی راہ میں مشکلات پیش آئیں، لیکن اللہ کریم نے چونکہ وعدہ فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، تو کوئی کافر مشرک آپ کی جان لینے پر قادر نہیں ہو سکا۔ اللہ کریم نے آپ کی جان کی حفاظت فرمائی۔ عام طور پہ دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت یہ 2 الگ شعبے ہیں۔ دعوت و تبلیغ اور تعلیم و تربیت، آپ نے دونوں جگہوں پر کام کیا۔ دعوت و تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ کفار و مشرکین کو جو ابھی تک حلقہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ان کو اسلام کی طرف بلانا، اسلام کی تبلیغ کرنا، اور تعلیم و تربیت کہ جو مسلمان ہو چکے، کلمہ پڑھ چکے ہیں، ان کی تربیت کرنا، ان کو علم سکھانا اور ان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھانا، یہ 2 الگ الگ ہیں اور دونوں بہت ضروری ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی وقت میں دعوت و تبلیغ بھی فرمائی اور اپنے صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت بھی فرمائی۔ یاد رکھیں، جب بھی معلم کامل یعنی کامل استاد، معلم کامل یا معلم انسانیت یا معلم کائنات، جب یہ الفاظ بولے جاتے ہیں، دنیا میں معلم تو بہت ہیں، لیکن جب معلم کامل لفظ بولا جائے، جب معلم انسانیت لفظ بولا جائے، جب معلم کائنات لفظ بولا جائے تو اس سے مراد صرف اور صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہوتی ہے۔ اس لیے کہ آپ وہ ذات پاک ہیں کہ بعثت مبارکہ کے مقاصد میں سے سب سے اہم منصب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کریم نے معلم بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ آپ سے پہلے لوگ گمراہی کے عمیق گڑھوں میں گرے ہوئے تھے، اللہ کریم نے ان امیین میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا جن کا کام یہ ہے تلاوت آیات، قرآن پاک کی آیات کی تلاوت اور تزکیہ نفس، ظاہری علم بھی دینا اور ان کے دلوں کو بھی پاک کرنا، تزکیہ نفس اور تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت،
یہ 4 اہم کام ہیں: تلاوت آیات، تزکیہ نفس، اور تعلیم الکتاب اور تعلیم الحکمت۔ یہ حضور علیہ السلام کا اہم منصب ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب کعبہ قبلہ کو تعمیر فرمایا، ان کی بنیادیں بلند کی، جب تعمیر مکمل ہوئی، رب کریم کی بارگاہ میں دعا مانگی کہ یا الہی تیرے حکم سے میں نے تیرا گھر تعمیر کر دیا ہے۔ گویا کہ وہ ظاہر دیکھنے میں تو ایک عمارت ہے، لیکن گویا کہ دین کا ایک مرکز بہت بڑا قائم فرما دیا۔ اور پھر فرمایا، عرض کی یا اللہ گھر تو میں نے بنا دیا جیسے تیرا حکم تھا، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، کہ تیرے گھر کو ہم صاف ستھرا بنائیں، یعنی اپنی ہمت کے مطابق ہم نے تیرے گھر کو تعمیر کر دیا، لیکن جب تک یہاں پر کوئی تعلیم دینے والا نہیں ہوگا، ادارہ مکمل نہیں ہوگا، دعا مانگی یا الہی اس تعمیر کو ہماری طرف سے قبول فرما۔ بدلا کہ نیک کام کر کے، اچھا کام کر کے پھر بھی قبولیت کی دعا مانگنا انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ دعا مانگے کہ یا اللہ اس کو قبول فرما ہماری طرف سے، اب اس کو آباد کرنے کے لیے ایک عظیم معلم کو مبعوث فرما۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ تو اللہ کریم نے کعبہ اللہ کی حقیقی آبادی کے لیے اور اس کو آباد کرنے کے لیے عظیم معلم، نبی مکرم، شفیع معظم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ادارہ بھی ہو، وہاں پر معلم بھی ہو، لیکن بات مکمل نہیں ہوتی جب تک وہاں پر کوئی تعلیمی نصاب نہ ہو، نصابی ایک نصاب مقرر نہ ہو، ایک علمی نصاب وہاں پر نہ ہو۔ اللہ کریم نے اپنے پاک کلام قرآن پاک کی صورت میں عظیم نصاب بھی عطا فرمایا، اور روئے زمین پہ جتنی مساجد ہمیں نظر آتی ہیں یہ برانچیں ہیں کعبہ اللہ کی، اور جو وہاں پر تعلیم ہے ہر مسجد میں وہی نصاب تعلیم پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ ہے دنیا میں ایسا مرکز کہ مرکز میں جو نصاب ہو، روئے زمین پر پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں وہاں پر وہی نصاب پڑھایا جا رہا ہے۔ اور سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ صبح کے وقت پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ صبح کے وقت علم حاصل کرنے میں برکت ہوتی ہے۔ جتنے تعلیمی ادارے ہیں صبح کا وقت اسی لیے مقرر کیا گیا کہ حضور علیہ السلام نے صبح کے وقت میں برکت کی دعا کی ہے کہ یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما دی۔ تو حضور علیہ السلام معلم کامل، اور آپ کا لایا ہوا نصاب کامل، یہ کسی خاص خطے کے لیے نہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، خاص زمانے کے لیے نہیں، بلکہ ان تمام حدود و حدود سے بالا تر ہو کر ساری انسانیت کے لیے اگر کوئی کامیابی کا ضامن نصاب ہے تو دنیا میں بھی کامیابی سے نوازے اور آخرت میں بھی کامیابی سے نوازے، تو نصاب فقط اور فقط قرآن مجید فرقان حمید ہے، اور انداز بھی وہی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس قبیلہ ربیعہ کا ایک وفد عبد القیس کے زیر نگرانی آیا حضور کی بارگاہ میں۔ حضور نے پوچھا کہ من القوم، یا پوچھا من الوفد، یہ وفد کون سا ہے، یہ کون لوگ ہیں جو آئے ہیں؟ عرض کیا حضور ربیعہ۔ آپ نے فرمایا مرحبا بالقوم، مرحبا بالقوم، یا فرمایا مرحبا بالوفد، آنے والے لوگوں کو، آنے والے وفد کو خوش آمدید۔ آپ نے مرحبا کہا، خوش آمدید کہا۔ اس سے ہمارے علماء کرام نے یہ اصول ضبط کیا کہ آنے والے طالب علم کی اگر حوصلہ افزائی کی جائے، اس کا استقبال کیا جائے، اسے خوش آمدید کہا جائے، تو اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، بلند ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پوری تندہی کے ساتھ، محنت کے ساتھ
جہاں فشانی کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے اور آگے جا کے اس کی تربیت و اشاعت کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ مفتی امین صاحب رحمہ اللہ تعالی فیصل آباد میں اپنی آمد کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے پہلے میں علم حاصل کرنے کے لیے لاہور گیا ایک ادارے میں، میں جب وہاں کے محتمم سے ملا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا تو نے کیا پڑھنا ہے، 4 دن جہاں پر لنگر کھائے گا اور چلا جائے گا، پھر کسی اور جگہ پر چلا جائے گا۔ تو بس میں دل برداشت ہوا نکلا، میں نے پہلے ارادہ چھوڑ دیا کہ جانا ہی نہیں، پھر مجھے کسی نے بتایا تو فیصل آباد چلے جاؤ، وہاں پر حضور شیخ الحدیث صاحب تشریف لائے ہیں، ان کے خدمت میں حاضر ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں فیصل آباد آیا تو جنگ بازار کے باہر کی طرف، ابھی انہوں نے جنگ بازار میں قیام نہیں فرمایا، باہر کی طرف تھا جہاں پر جامعہ صابریہ سراجیہ اسکول بنا ہوئے، تو وہاں پر آپ اقامت پذیر تھے۔ آپ فرماتے میں سیڑھیوں کے نیچے تھا، آپ اوپر تھے اور ہاتھ میں مسواک تھی، گویا کہ غسل کری جا رہے تھے۔ تو میں نے سلام عرض کیا اور پوچھا، عرض کیا کہ حضور کچھ علم حاصل کرنے کے لیے ہوں؟ فرمایا ہاں ٹھیک ہے، آ جاؤ اوپر، آ جاؤ جلدی کرو، اوپر آؤ۔ فرمایا کہ مولانا صاحب ناشتہ میں کیا لیں گے؟ ناشتے میں کیا لیں گے؟ عرض کیا حضور کچھ نہیں، میں کوئی زیادہ نہیں مولانا صاحب کھاؤ گے نہیں تو پڑھو گے کیسے؟ فرماتے اتنے محبت بڑے جملے آپ نے ارشاد فرمائے تھے کہ میں پھر فیصل آباد کے ہو کر رہ گیا تھا، اور جب تک محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بقید حیات رہے، آپ کے خدمت میں بطور شاگردی کے بعد میں معلم کی حیثیت سے بھی رہے، اللہ کریم نے ایسا فیض عطا فرمایا۔ تو مرحبا کہنا، طالب علموں کو خوش آمدید کہنا، یہ حضور علیہ السلام کا حکم بھی ہے اور آپ کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیأتیکم اقوام یطلبون العلم، تمہارے پاس میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو علم حاصل کرنے کی غرض سے آئیں گے، فرمایا جب وہ تمہارے پاس آئیں فقولوا مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہنا کہ ہم تمہیں حضور علیہ السلام کی وصیت کے مطابق خوش آمدید کہتے ہیں، اور خوش آمدید کہتے تھے، اور آنے والوں سے خوش ہوتے تھے کہ طالب علم آئے ہیں۔ 2 طرح کے طالب علم آتے تھے، کچھ آتے کچھ دیر کے لیے ٹھہرتے اور دین کی بات سیکھتے اور پھر چلے جاتے، کچھ چند دنوں کے لیے آتے تھے، اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو اصحاب صفہ کے نام سے معروف تھے، مستقل طور پر صفہ میں رہ کر دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ الغرض کے حضور علیہ السلام کی تعلیم کے لیے اور تربیت کے لیے کوئی وقت خاص مقرر نہ تھا، جب کسی کا جی چاہتا حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا، جو کوئی دین کی بات پوچھتا تو آپ ارشاد فرما دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام اپنے شاگردوں کو بہت خوبصورت نصیحتیں فرماتے تھے، ان کا اکرام بھی کرتے تھے، خود حضور مکرم و محترم ہو کر اپنے شاگردوں کو بڑی عزت دیا کرتے تھے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ کو یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو خود سواری پر سوار کروایا، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی جب چلے یمن کی طرف روانہ ہوئے تو آبادی سے باہر تک رخصت کرنے کے لیے حضور علیہ السلام ساتھ اس طرح آئے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی سواری پر سوار تھے، حضور علیہ السلام ساتھ پیدل چل رہے تھے، پیدل چل رہے تھے، نصیحتیں فرما رہے تھے۔ فرمایا معاذ آپ ایسے لوگوں میں جا رہے ہیں جو کہ اہل کتاب ہیں، ان کے ساتھ نرمی کرنا، یسرا ولا تعسرا، کہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات نہ کھڑی کر دینا، بشرا ولا تنفرا، ان کو خوشخبری سنانا، انہیں نفرتیں نہ پیدا کرنا ان کے لیے۔ فرمایا کس طرح تم فیصلہ کرو گے؟ عرض کہ حضور بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ،
اللہ کی کتاب سے ہم دیکھیں گے کہ اس جو مسئلہ پیش آیا ہے اللہ کی پاک کتاب اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ کہ کتاب اللہ میں تو سب کچھ ہے لیکن اگر تمہیں نہ ملا تو پھر کہاں پہ سنت رسول ہی اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ہم فیصلہ کریں گے. تو پھر آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ اگر تمہیں سنت میں بھی نہ ملے تو پھر عرض کیا کہ اجتہد برأیی میں خود اپنی عقل سے فیصلہ کروں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو یہ کلمات ارشاد فرمائے الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ بما یحب اللہ ورسولہ. فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی اور ایسی فکر عطا فرمائی جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے اللہ کا رسول بھی پسند کرتا ہے. اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ شاگردوں کی حوصلہ افزائی کرنا ان کا اکرام کرنا رخصتی کے وقت ان کو بات و نصیحت کرنا اور پھر ان کی اچھی اور سوچی سوچ اور فکر پر ان کی تحسین کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مقدسہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر فقہاء صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ معلم انسانیت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. استاد اس وقت تک کبھی مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے شاگردوں کی نفسیات کو نہ جانتا. نفسیات یہ تعلیم دینے میں بہت ہی ایک اہم اہمیت رکھتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کی نفسیات کو جان کر انہیں تعلیم دیتے تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ اصحاب صفہ میں پہلے نمبر پر آنے والے شمار ہوتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ سب سے زیادہ علم میں کوشش کرنے والے کیونکہ اصحاب صفہ کا کوئی ذریعہ معاش نہ تھا ان کے گھر والے نہیں تھے بال بچے نہیں تھے اکثر ان میں سے تنہا بس اصحاب صفہ وہاں پر صفہ میں رہ کر تعلیم حاصل کرتے. فرماتے ہیں بھوک نے بڑا تنگ کیا میں باہر نکلا یہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا راستے میں آ کر بیٹھ گیا اور میں بیٹھا تھا کہ ابو بکر صدیق آئے. جب میرے پاس سے گزرے میں نے ان سے اللہ کے پاک کلام میں سے ایک آیت کریمہ کے متعلق پوچھا اور دل کی بات بتائی اور میں ابو بکر صدیق سے جو آیت کے بارے میں پوچھا تھا تو وہ پوچھنا میرے لیے کوئی ایسا اہم نہ تھا بلکہ اہم مسئلہ اور تھا. میں نے آیت پڑھی اور پوچھا اس کے بارے میں تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانے کے لیے کچھ لا دیں. فرماتے ہیں ابو بکر صدیق نے میری بات کا جواب دیا اور آگے گزر گئے. بعد میں عمر بن خطاب آئے وہ گزرے ان سے بھی آیت کے بارے میں پوچھا انہوں نے بھی جواب دیا اور گزر گئے اور میرا حال بھی پوچھا. بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہاں سے گزرے میں نے حضور سے سوال کیا آپ مسکرا پڑے آپ مسکرا فرمایا آؤ میرے ساتھ آ جاؤ پیچھے پیچھے لے گئے اپنے ساتھ لے گئے. پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے مزاج کو ان کی نفسیات کو ان کے انداز کلام کو اور ان کے اس طرح سوال کرنے کو جانتے تھے کہ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں. اب مسکرا پڑے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آپ ساتھ لے گئے. گھر میں دودھ دھونے والے زیادہ تر خباب بن ارت تھے لیکن دودھ نہیں دھویا تھا. بکری تھی ایک دودھ دینے والی آپ نے خود پیالہ لیا اور دودھ دھویا ایک پیالے میں دودھ تھا. ابو ہریرہ سے فرمایا دیگر اصحاب صفہ کو بھی بلا لو دیگر اصحاب صفہ کو بلا لو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور کی بات مجھ پہ ناگوار گزری کہ اوروں کو بلا لو یہ تو ایک پیالہ دودھ کا ہے تجھے تو میرے لیے بس کافی ہوگا اور میں خود بڑی بھوک محسوس کر رہا ہوں تو ایک پیالہ ہے تو سب کو بلاؤں. خیر حضور کا حکم تھا ماننا پڑا بلا لیا صحابہ صفہ. فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ پکڑو پلاؤ باری باری پلاؤ. ابو ہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایک کر کے سب کو دیا پیالہ سب لیتے اور منہ کو لگاتے اور خوب پیٹ بھر کر پیتے. پھر دوسرے کو دیتا پھر تیسرے کو دیا چوتھے کو دیا حتیٰ کہ تمام اصحاب صفہ نے وہ دودھ کے پیالے میں سے
پیٹ بھر کر شکم سیر ہو کر پیا، اور آخر میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ کچھ بچا ہے؟ تو حضور پیالہ تو اسی طرح ہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے اپنے ہاتھ سے دیا، لو ابو ہریرہ اب تم پیو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پیا اور خوب پیٹ بھر کر پیا۔ پھر حضور کو واپس کیا، حضور نے پھر دیا، فرمایا اور پیو، پھر واپس کیا، فرمایا اور پیو، بار بار پلایا، حتیٰ کہ عرض کیا کہ حضور اب تو گنجائش کو نہیں رہی۔ حضور نے فرمایا لاؤ بولے، پھر حضور نے وہ تناول فرمایا۔ یہ حضور کی شفقت۔ اگر آج ایک مدرسے کا محتمم، ایک مدرسے کا ناظم اگر حضور علیہ السلام کی سنت مقدسہ پر عمل پیرا ہو جائے کہ اول خیش بعد درویش کی بات نہ ہو، البتہ پہلے دوسروں کا خیال کیا جائے، نصیحت کا موقع ہو پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرو پھر دوسرے کو نصیحت کرو، لیکن جب رعایت کا معاملہ ہو پہلے دوسروں کو رعایت دی جائے پھر آپ رعایت حاصل کی جائے، تو پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی دینی مدرسہ میں یا کسی سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں آنے والا طالب علم کبھی واپس چلا جائے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ حضور علیہ السلام کے طریقہ تدریس کو اختیار کیا جائے اور ان لوگوں کو متعین کیا جائے جو مخلص ہیں، با کردار ہیں اور مزاج شناس ہیں اور خیر خواہ ہیں اور استقامت اختیار کرنے والے ہیں۔ عام طور پہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، استاد کو تھوڑی سی بھوک لگی، جلد سے اس کا شکوہ کر دیا، جلدی سے شکوہ کر دیا کہ میرا تو یہ معاملہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے طرز تعلیم سے یقیناً ہمیں ایسی کوئی ایک مثال نہیں ملتی۔ اگر صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا ہے، حضور علیہ السلام نے 2 پتھر باندھے۔ کبھی حضور کی سیرت تجربہ میں شکایت کا لفظ نہیں آتا، اور یہ چیز طالب علموں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ جو استاد کلاس میں طالب علموں کے سامنے اپنے فاقے کی شکایت کرتا ہے، اپنی بھوک کی شکایت کرتا ہے، وہ کامیاب استاد نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام نے خود اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کے اصحاب صفا کو تعلیم دی اور احسان سے کام لیا۔ صحابہ کرام کو اپنے اوپر دنیاوی رعایات میں، کھانے پینے میں آپ نے ان کو ترجیح دی ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ معقول مبارک تھا، آپ کے پاس جب کوئی صدقے کی چیز آتی آپ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، فرمایا یہ اصحاب صفا کو دو، جو ان کا حق ہے۔ لیکن اگر کوئی حضور علیہ السلام کو ہدیہ کرتا تو حضور علیہ السلام اس ہدیہ میں بھی صحابہ صفا کو اپنے ساتھ شامل کیا کرتے تھے اور خود بھی لیتے تھے، لیکن صحابہ صفا کو بھی اپنے ساتھ شامل کر دیا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیم۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب حضور علیہ السلام فتح یاب ہوئے، مکہ فتح ہو چکا تھا، آپ نے مال غنیمت تقسیم فرمائے۔ آپ کا انداز یہ تھا کہ آپ کا مخاطب، آپ کا متعلم، آپ کا شاگرد صحابہ کرام آپ کی بات کو ماننے پر خود ہی مجبور ہو جایا کرتے تھے کہ اب ماننا ہی ہے، اس کے سوا کوئی میرا کار کوئی نہیں۔ ایسا آپ کا انداز ہوتا تھا۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب مال غنیمت تقسیم فرمائے، مکہ کے نو مسلم تھے، نوجوان تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تالیف قلب کے لیے، ان کے اسلام میں دل لگانے کے لیے ان کو زیادہ دے دیا۔ انصار صحابہ کرام کو کچھ کم دیا۔ انصار صحابہ کرام نے فطری تقاضا آپ سے باتیں کی کہ یہ مکہ کے نوجوانوں کو بہت زیادہ دے دیا گیا اور ہمیں بہت کم دیا ہے۔ حضور علیہ السلام کو یہ خبر پہنچ گئی، آپ نے بلایا، فرمایا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم نے یہ باتیں کی ہیں۔ عرض کیا کہ ہاں جی حضور ہم سے باتیں ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہیں وہ وقت یاد نہیں؟ صبح سے لے کر شام تک کھیتی باڑی کرتے تھے اور سارا سال تمہارا ایسے گزرتا تھا، پھر بھی بڑی مشکل سے تم اپنا کھانا پینا پورا کر پاتے تھے۔ کیا جب میں تم میں آیا ہوں کہ اللہ کریم نے تمہیں خوشحالی عطا نہیں فرمائی؟ کیا تم ایک دوسرے کے گلے نہیں کاٹ رہے تھے؟ بنو قریظہ بنو نذیر کی لڑائیاں
اسی طرح اوس اور خزرج کی لڑائی، ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے تھے اور خانہ جنگی تھی، لڑائیاں تھی. کیا میں آیا ہوں آقا تمہیں آپس میں بھائی بھائی نہیں بنا دیا؟ عرض کیا حضور ایسا ہوا ہے. آپ نے فرمایا کیا تم جاہل نہیں تھے اور میں نے آقا تمہیں علم کی روشنی عطا فرمائی ہے؟ عرض کیا کہ حضور ایسا ہوا ہے. آپ نے فرمایا تم جواب کیوں نہیں دیتے، تم بھی مجھے جواب دو. عرض کیا حضور ہم کیا جواب دیں؟ فرمایا تم دے سکتے ہو جواب. تم کہو کہ تم تو وہ ہو کہ تمہارے اپنے بستی والوں نے، شہر والوں نے تمہیں نکال دیا تھا، ہم نے تمہیں پناہ دی ہے. تم کہو. اور تم کہہ سکتے ہو کہ تمہارا اپنے شہر میں جینا مشکل ہو گیا تھا، اذیت اور تکالیف پہنچائی جاتی تھی، اور ہم نے تمہیں امن کا ماحول عطا کیا ہے. اور تم کہہ سکتے ہو کہ تمہارے مشن کو آگے بڑھانے والا کوئی نہیں تھا، ہم نے تمہارے ساتھ مل کر اپنی جانیں قربان کی ہیں اور غزوات میں تمہارا ساتھ دیا ہے، ہم نے اپنی جانیں قربان کی ہیں. صحابہ کرام حضور کے قدموں میں پڑ گئے. اور کہ حضور غلطی ہو گئی ہے، ہم یہ جواب کیسے آپ کو دے سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے. پھر حضور نے فرمایا اے معاشر انصار یا معاشر انصار، کیا تم اس بات پر راضی؟ اور جملے دیکھیے آپ کیسے آپ نے پھر ان کی سرزنش فرمائی اور پھر تحسین فرمائی. فرمایا اے معاشر انصار، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ مکہ والے تو دنیا کا مال و دولت لے کر یہاں پر رہیں اور میں اللہ کا رسول تمہارے ساتھ جان جاؤں گا. وہ دنیا کا مال لے کر رہے ہیں، تم اللہ کے رسول کو ساتھ لے کے جا رہی ہو. فرمایا میرا جینا میرا مرنا تمہارے ساتھ ہے. صحابہ کرام نے معذرت کی کہ حضور ہم سے غلطی ہو گئی ہے، پر خوش ہو گئے اور عرض کیا کہ حضور باللہ ہمارے دلوں میں کوئی کھوٹ نہ تھی، ہمیں یہی پریشانی ہوئی تھی جب آپ نے مکہ کے نوجوانوں کو نوازا اور مال غنیمت میں سے ان کو زیادہ دے دیا اور ان کی طرف آپ کا رجحان ہوا. ہمیں خطرہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ اب مکہ تو فتح ہو گیا ہے، کہیں حضور آپ ادھر ہی نہ رہ جائیں اور ہم تنہا چلے جائیں. ہم نے آپ کی محبت میں یہ ساری باتیں کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تعلیم و تربیت باکمال تھا، اسی لیے آپ معلم انسانیت، معلم کائنات اور معلم کامل ہیں. جب بھی یہ لفظ بولا جائے اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز زندگی، طرز تعلیم و تربیت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمارے آنے والی نسل کو خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن رحمت سے، آپ کی سیرت طیبہ سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.